بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے ہاؤ ٹو رائٹ تھیسز۔ تھیسز ایم پی ایل کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، پی ایچ ڈی کے لیے بھی ہو سکتے ہیں اور بی ایس پروگرام کے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو نارملی جو تھیسز لکھے جاتے ہیں اس کے یہ چند پارٹس ہیں جو بیسک پارٹس ہیں، اور اس میں ویریشن ہوتی ہے ڈپینڈ آن دی یونیورسٹی فارمیٹ اینڈ کنٹری ایز ویل۔ اس کی ترکیب کچھ اس طرح کے تھیسز میں سب سے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ایبسٹریکٹ یا سمری ہوتی ہیں کہ جو آپ نے سارا کام کیا ہے پی جی ایم پی ایل یا بی ایس پروگرام کے لیے، اس کی سمری کیا ہے کہ اگر کوئی ریڈر ہے وہ سب سے پہلے آپ کے ایبسٹریکٹ اور سمری پڑھ لے اور اسے سمجھ آ جائے کہ آپ نے کون سی مٹیریل یوز کی ہے اور کون سا طریقہ یوز کیا ہے، اور اس کو آپ نے کس طرح ویلیڈیٹ کیا اپنے ایکسپیریمنٹس کو۔ تو جو ٹاپک ہوتی ہے سب سے پہلے ان کی انٹروڈکشن لکھی جاتی ہے کہ آپ نے کون سے ٹاپک پہ کام کیا ہے، کون سے ایکسپیریمنٹس آپ نے پرفارم کی ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو اہمیت کے لیے سب سے پہلے آپ نے ریویو اور لٹریچر کی طرف جانا ہوگا کہ پریویس اسٹڈی جو ہوئی ہے آپ کے ٹاپک کے بارے میں، وہ اس کو آپ نے پڑھنا ہوگا اور اس کو سمجھنا ہوگا۔ جب آپ سمجھ جائیں گے تو پھر آپ نے لکھنا ہوگا۔ دیٹس وائی پلیجرزم کی ایشو پھر نہیں رہتی، پھر آپ کو پلیجرزم چیک کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اگر آپ چیک کریں گے تو وہ ریکوائرڈ جو ہوتی ہے نارملی 19% الاؤڈ ہے، تو اس سے کم آ جائے گی، کیونکہ جب آپ کسی پیپر کو سائٹ کرتے ہیں اور آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، تو آپ اسے اپنے الفاظ میں لکھیں گے تو اس میں پلیجرزم کی چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ پھر تو انٹروڈکشن ہوتی ہے، یہ آپ آگے میں آپ کو پڑھاؤں گا کہ انٹروڈکشن کیسے لکھی جاتی ہے۔ اور آپ کی جو اسٹڈی ہوتی ہے اس کے کچھ ایمز اینڈ آبجیکٹیو ہوتے ہیں کہ آپ نے اسٹڈی کس مقصد کے لیے کی ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کے جنرل جو گولز ہے وہ کیا ہے اور اسپیسیفک گولز کیا ہیں، یہ میں آپ کو آگے ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ کیا ایمز اینڈ آبجیکٹیو کیا ہے، اور آپ نے اس ایمز اینڈ آبجیکٹیو کے لیے کون سے مٹیریل آپ نے یوز کی ہے۔ آپ نے پلانٹس سلیکٹ کیے ہے، آپ نے مائکروب سلیکٹ کیے ہے، آپ نے اینیمل سلیکٹ کیے، آپ نے ٹیشو لیے یا کوئی اور پارٹ لیا ہے آف دیز لیونگ آرگینزمس اور نان لیونگ آرگینزم۔ اگر آپ نے کوئی کیمیکل لیا ہے کیمسٹری کی طرف، اگر فزکس میں تو آپ نے کون سا ایٹم وغیرہ یوز کی ہے۔ یہ جنرل میتھڈالوجی ہے، از ڈیپینڈ آن دا فیلڈز آف دی کینڈیڈیٹ which field you have studied and which department you are admitted there۔ اور اس کے لیے میٹیریل میجنگ آپ نے کون سا ڈیٹا کلیکٹ کیے ہے، سامپلنگ آپ نے کس طرح کی ہے، اور اس سامپلنگ سے آپ نے ایکسپیریمنٹس کون سے ایکسپیریمنٹس کیے اینڈ ہاؤ یو ڈو یور ایکسپیریمنٹس مینس پروٹوکول وچ پروٹوکول یو ہیو یوز دیئر، اور اس پروٹوکول سے جو آپ نے ریزلٹس لی ہیں اس کو آپ نے کس طرح انالائز کیا ہے ڈیپینڈ آن یور فیلڈ۔ آپ نے اسٹیٹسٹیکل ٹولز یوز کیے ہیں، آپ نے مالیکولر ٹول یوز کیے ہیں، آپ نے کوئی ویب سیرس یوز کیا ہے اپنے ریزلٹس کو کہ ویلیڈیٹی کو معلوم کرنے کے لیے اگر آپ نے کوئی سافٹ ویئر یوز کیا ہے تو آپ نے اس کے بارے میں لکھنا ہے اور کون سا طریقہ یوز کیا ہے، یو ہیو ٹو سائٹ دیٹ ایز ویل۔ اور اس سے جو ریزلٹس آتے ہیں اس کو ریزلٹس کہتے ہیں۔ ریزلٹس کو آپ جو سمبولک ریپرزنٹیشن جو جنرل ریپرزنٹیشن ہوتی ہے وہ ٹیبلز، فگرز، میپس اور گرافس کی شکل میں ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی جو تھیسز ہیں وہ پیریڈ سے جو کنسرن بندہ نہیں ہے، اگر وہ فار ایگزامپل آپ نے بایولوجی یا بایو ٹیکنالوجی، مائکرو بایولوجی اس میں آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے، اور کسی اور فیلڈ کا بندہ فار ایگزامپل اسٹیٹسٹیشین، میتھس وغیرہ وغیرہ، وہ جب آپ کی تھیسز کو دیکھتا ہے تو وہ تو بیسک جو چیزیں ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن جنرل جو ہوتی ہے ٹیبل فگر سے وہ کچھ آئیڈیا اخذ کر سکتے ہیں، کیونکہ سائنس اس طرح ایسی فیلڈ ہے کہ یہ ساری انٹر ریلیٹڈ ہے۔ ایک فیلڈ کا بندہ دوسری فیلڈ میں ریسرچ وغیرہ کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے۔ سوری، اچھا، پھر جو ریزلٹس آپ کے ساتھ آتے ہیں تو آپ نے ڈسکس کرنے ہوتے ہیں۔ ڈسکس کرنے کے لیے سب سے پہلے جو آپ کے ساتھ مین پوائنٹس آئے ہوئے ہیں وہ آپ نے ڈسکرائب کرنی ہے، لیکن یہاں پر یہ خیال رکھنا ہے کہ ریزلٹس جو آئے ہیں ہو بہو وہی نہیں لکھنا ہے، کچھ اس میں ڈفرینسز مطلب ایک ہی ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے جو ریزلٹس لیے ہیں وہ آپ نے پہلے پریویس لٹریچر سے آپ نے کمپیئر کرنے ہیں، تو کمپیریزن کے لیے یا تو سملر ہوں گے
یا ڈفرینٹ ہوں گے، تو آپ نے اس کو ویلیڈیٹ کرنا ہے اور اس کے لیبریٹ کرنا ہے کہ کیوں ڈفرینس از اے سملیرٹی، واٹس دا ریزن بیہائنڈ دیٹ، اینڈ دیٹس وائی اٹس کال ڈسکشن، کہ آپ اس کو اچھی طرح ڈسکس کریں۔ جب آپ کی ڈسکشن ختم ہو جاتی ہے تو لاسٹ سینٹینس بھی آپ کی کنکلوژن کی طرف آتی ہے، اور اٹ ڈپینڈ آن یور فارمیٹ۔ بعض لوگ تو اس کو الگ ٹاپک کے نیچے لکھتے ہیں ایز اے کنکلوژنس، اور بعض لوگ جو ہے نا وہ ڈسکشن کے آخر میں، آخر پیراگراف میں اپنی کنکلوژن لکھتے ہیں کہ آپ نے کون سے مواد اخذ کیے اپنی اسٹڈی سے، اور ہر ایک اسٹڈی کی کوئی لمیٹیشن ہوتی ہے، یا میٹیریل انویلیبلٹی ہوتی ہے، ایکسپیریمنٹ ان ویلیڈیٹی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ لمیٹیشنز ہوتے ہیں، یا آپ اپنی اسٹڈی پوری کی پوری اپنے آبجیکٹو وغیرہ آپ اچیو کر لیتے ہیں، لیکن دیر آر سم گیپس، سو فار گیپس فلنگ یو ہیو ٹو ریکمینڈ فار ادر اسکالر، فار ادر ریسرچرز ٹو ڈو دیئر ریسرچ۔ سو یہ تو جنرل جو باڈی ہے تھیسس کی وہی ہو گئی۔ اب میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دکھاتا ہوں کہ کیا ہے۔